قسط نمبر 19۔ یہ سارا تماشا کیا تھا؟ نہال روشنی کا برہان خان سے کیا تعلق تھا؟ گھر آتے ہی اظہر صاحب نہال سے پوچھنے لگے۔ نہال خود بھی کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ بابا آپ بیٹھے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ نہال نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو اظہر سر اس بات میں ہلا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہال بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب تفصیل سے بتاؤ سب کچھ، اظہر نے نہال کو مخاطب کیا تھا، جس کے بعد نہال نے اپنے بابا کو روشنی اور باران کے متعلق سب بتا دیا۔ اظہر سخت حیران ہوئے، ان کی عقل حیرت تھی، ان کی انگلی پکڑ کر چرنے والے بچے خود سے کیا قدم اٹھا گئے تھے۔ روشنی نے ان کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا تھا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں؟ اظہر طیش میں آتے نہال پر برس پڑے تھے۔ بابا روشنی نے منع کیا تھا۔ نہال شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ روشنی نے منع کیا تھا اور تم نے مان بھی لیا۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو میں اپنے دوست کو روز محشر کیا منہ دکھاتا، کیا جواب دیتا اسے یہ کہہ کر کہ اس کی بیٹی کا میں نے یہ خیال رکھا؟ اظہر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے کہا روشنی کو شادی کے لیے وقت چاہیے، مجھے لگا اسے جاب اور پڑھائی کے لیے شادی نہیں کرنی، لیکن اس کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج مجھے بہت افسوس ہوا ہے نہال، تم نے اور روشنی نے مجھے بہت مایوس کیا۔ اظہر اب صوفے پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا یہ سب کچھ اتنا بگڑ جائے گا میں نے نہیں سوچا تھا۔ نہال افسردگی سے بولنے لگا، روشنی تو نادان ہے، تم تو سمجھدار تھے، بجائے اس کو سمجھانے کہ تم نے اس کا ساتھ دیا، آج بڑی محفل کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ تم لوگوں نے اب کچھ دنوں تک شادی روک دو، جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑے گا تب ہی تمہاری اور روشنی کی شادی ہوگی۔ اظہر سخت لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ نہال صوفے پر ٹیک گیا۔ وہ خان حویلی آیا تو اس کا رفع سہولیات دیکھ کر سب حیران پریشان ہو گئے۔ سرخ آنکھیں اور بے تکیہ انداز میں بکھرے بال، سب کے لیے یہ بہت عجیب تھا۔ آج تک کسی نے باران کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ فٹ رہنے والا انسان ایسا دکھ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے دکھوں کا پہاڑ توڑ دیا ہو۔ باران کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا؟ وہ حال کمرے میں آ کے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ بے جان متفکر ہو کے اس کے پاس آ بیٹھے۔ اس کی آنکھیں بہت بھاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ بے جان میرا سر درد کر رہا ہے بہت۔ اس نے تک ہار کر بے جان کی گود میں سر رکھا اور اذیت سے آنکھیں مینچ دی۔ روشنی کے ساتھ بتائے پل، اس سے کی گئی باتیں اور پھر اس کا باران کو ٹکرانا ایک دم ہی باران کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ پھر ایک دم سے اسے صلہ کا خیال آیا، اس کا باران کے ساتھ جانے پر انکار کرنا یاد آیا۔ باران نے آنکھیں بھینچ لی تھی۔ اس کو بات سن کر بے جان نے ملازموں کو تنگی کا ناچ نچا دیا تھا۔ کوئی جوس بنانے بھاگا تو کوئی میڈیسن لینے۔ بے جان نے باران کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کا ماتھا تھاما، ایک دم ٹھنڈا تھا، پسینے کی ٹھنڈی بوندیں اس کی کمر تک آ گئی۔ بے جان کو ایک دم اپنی ہی لاڈلی کی فکر ہوئی، شاید اس کا بی پی ہائی تھا۔ اگلے پل بے جان نے اس کا بی پی چیک کیا تو حیران رہ گئی، اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا، لیکن اس وقت تو اس نے غصہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کا بی پی کیوں اتنا بڑھ گیا تھا؟ بے جان نے فوراً ہی اپنے بی پی کنٹرول کرنے کی میڈیسن دی۔ میرے بچے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کو یوں دیکھ کر بے جان کا دل تڑپ گیا تھا۔ آف وائٹ شرٹ کے آگے سے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، آستینوں کے بھی بٹن کھلے ہوئے تھے، بال گر کے آنکھوں تک آ رہے تھے، چہرہ بالکل تاثر تھا۔ بے جان کو وہ حلیے سے بزنس مین باران خان نہیں بلکہ کوئی غنڈہ موالی ہی لگا۔ بے جان بس طبیعت عجیب ہو رہی ہے۔ اس نے دھیرے سے بے جان کو دیکھا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد اسے یہ احساس ہوا تھا کہ لوگ جیسے اوپر سے دکھتے اندر سے ویسے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، بے جان اس کا سر دبانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوائیوں کی وجہ سے نیند میں چلا گیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم ہے مگر کوئی اپنا نہیں ہے، احساس ہوا مجھے اس بات کا۔ ایک مدت کے بعد میں چاہتا رہا اسے دل و جان سے، وہ پتھر دل توڑ گیا مجھے۔ ایک مدت کے بعد نہال نے روشنی کو اظہر کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ روشنی نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، کیونکہ اس وقت کئی لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ ان لوگوں کی شادی فی الحال روک دی گئی تھی۔
سلا نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی، ساتھ ہی وہ علاقے کی ایک ہی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی تھی۔ شام میں کچھ بچے اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تھے۔ ایسے کر کے اس کا وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ روشنی نے بھی دوبارہ سے جاب جوائن کر لی تھی۔ نہال کی شادی رک جانے کی وجہ سے ربیکہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ نہال کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ نہال اور روشنی کی بات چیت بالکل بند تھی۔ نہال بحران کی وجہ سے روشنی سے سخت ناراض تھا۔ روشنی نے ابھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ ہیلو نہال، کیا تم میرے گھر آ سکتے ہو فوراً؟ گھر پر کوئی نہیں ہے اور ہمارے گھر میں شاید کوئی چھت سے آ گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں لاک کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ آفس سے آ کے اس نے ابھی گھر کے باہر بائک کھڑی کی تھی جب ربیکہ کی کال آ گئی۔ وہ آج آفس بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ ربیکہ تم رکو، میں بس آتا ہوں۔ نہال نے رابطہ منقطع کیا اور پھر بائک پر واپس بیٹھ گیا۔ ربیکہ کا گھر اس کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ نہال نے ربیکہ کے گھر کی طرف بائک بھگا لی۔ شام ڈھل چکی تھی، اندھیرے نے آسمان کو گھیر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نہال ربیکہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس آیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نہال کو اندازہ ہوا تھا کہ جو بھی گھر میں آیا تھا وہ دروازے سے جا چکا تھا۔ نہال گھر میں داخل ہوا تو سناٹا تھا۔ ربیکہ، اس نے اندر آ کے ربیکہ کو بلند آواز سے پکارا تھا۔ اگلے پل ربیکہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر ڈری سہمی سی ربیکہ باہر کی طرف آئی دکھائی دی۔ اسے ٹھیک دیکھ کر نہال نے گہرا سانس لیا تھا جب ایک دم ہی ربیکہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے مضبوطی سے نہال کی شرٹ اپنی مٹھیوں سے دبوچی ہوئی تھی۔ نہال کو ایک دم ہی اس کے قریب سے گھبراہٹ ہوئی تو اس نے ربیکہ کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ تھینک گاڈ نہال، تم آ گئے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ نہال کے جھٹکنے کے بعد وہ لڑکھڑا کے اس سے دور ہوئی، پھر قریب آتے نرم لہجہ رکھ کے بولی۔ نہال نے سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ بیہودہ قسم کا ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اگلے پل نہال نے نظریں جھکا لی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو؟ وہ لوگ جا چکے ہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تم نے خود کو لاک کر لیا تھا۔ اس کی بات سن کر نہال نے اسے تسلی دی۔ میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا جب ربیکہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار میرے گھر آئے ہو، ایسے چلے جاؤ گے؟ وہ معنی خیزی سے بول کر مسکرائی تھی۔ نہال اس کی بات سمجھ نہ سکا تھا۔ پھر کبھی آؤں گا، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، نہال نے سنجیدگی سے کہہ کر دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کے ربیکہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اچھا تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں بس تمہارے لیے جوس لائی۔ تم ایسے جاؤ گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، بس 5 منٹ، پھر میں پکا تمہیں نہیں روکوں گی، ربیکہ نے التجائی لہجے میں کہا تو نہال اسبات میں سر ہلا کے وہی صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ربیکہ مسکراپن سے مسکراتے ہوئے کچن میں جوس لینے چلی گئی۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے بعد کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی محتاجگی اور بے بسی کی زندگی تمام ہوئی تھی۔ اب وہ کافی حد تک مضبوط بن گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے سو سکتی تھی، اپنی مرضی سے کھا سکتی تھی اور اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتی تھی۔ اس پر کوئی ظلم ڈلنے والا نہیں تھا۔ وہ کل کے سانس لے سکتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ ان لوگوں کو بہت یاد کرتی تھی جن کے ساتھ اس نے ایک عرصہ گزارا تھا۔ خان حویلی کا خیال آتے ہی اس نے فون اٹھایا اور بے جان کو کال ملائی۔ کافی دن ہو گئے تھے اس کی بے جان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم بے جان، کیسی ہے آپ؟ اگلی طرف سے بے جان کی آواز سن کر سلا خوشدلی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تم تو کراچی جا کے ہمیں بھول ہی گئی، بے جان نے اسے شکوہ کیا تھا۔ نہیں بے جان، ایسی بات نہیں ہے، روٹین بہت ٹف ہو گئی۔ صبح اسکول پڑھانے جاتی ہوں اور پھر وہاں سے آ کے سو جاتی ہوں۔ شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں، اس کے بعد روشنی آپ ہی گھر آتی ہے تو ان کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ کھانا تو روشنی آپ ہی بناتی ہے، مگر میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ پھر اپنی بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو سارا دن اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے۔ سلا نے تفصیل سے بے جان کو اپنی روٹین بتائی تھی۔ روشنی جاب کر رہی ہے، روشنی کی شادی نہیں ہوئی۔ بے جان حیران ہو کے رہ گئی تھی۔ کافی عرصے سے ان کی سلا اور روشنی دونوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ روشنی شادی
ہو کے سسرال چلی گئی ہوگی اور سیلا بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ نہیں بے جان، روشنی آپی کی شادی نہیں ہوئی، سیلا افسردگی سے بتانے لگی۔ کیوں بیٹا، اور تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بے جان نے پھر خفگی کا اظہار کیا تھا۔ ہمیں لگا کہ بڑے خان، میرا مطلب ہے کہ باران نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ اس نے ہچکچا کے باران کا نام لیا تھا کیونکہ اسے ایک دم سے یاد آیا تھا کہ روشنی نے کل اسے سمجھایا تھا کہ وہ اب باران کا نام لیا کرے، اسے خان نہ بولا کرے۔ وہ کوئی اس کو ملازم توڑی تھی؟ مجھے باران نے کچھ نہیں بتایا۔ بے جان اب سخت پریشان ہو گئی تھی۔ باران کی حالت بھی ان کے سامنے تھی۔ کئی دنوں سے وہ حویلی میں تھا، سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا، خود کو اس نے ایک دم ہی اجاڑ دیا تھا۔ بے جان، جس دن روشنی آپی کو مایوس تھی اس دن باران وہاں حال میں آئے تھے، تو ان کی اور روشنی آپی کے درمیان کافی بحث ہوئی۔ باران نے بڑی محفل میں روشنی آپی کے بارے میں سب بول دیا تھا۔ اظہر انکل بھی اس بات سے کافی ہرٹ ہوئے، اس لیے کچھ وقت کے لیے شادی روک دی گئی ہے۔ سیلا نے بے جان کی پریشانی دیکھ کر انہیں جلدی سے ساری بات بتائی تھی۔ روشنی تمہاری بہن ہے سیلا، لیکن اس نے باران کے ساتھ بہت غلط کیا، وہ بہت عجیب سا ہو گیا، نہ بزنس پر دان دیتا ہے نہ خود پر، اس کا بزنس بھی ڈوب رہا ہے۔ روشنی نے اسے کہے کا نہیں چھوڑا۔ ایک طریقے سے ہمارا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی روشنی نے ہم سے انتقام لے ہی لیا۔ میرا بچہ باران بہت ٹوٹ گیا ہے۔ سیلا تم ہی واپس آ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ بے جان کلیجہ ایک دم ہی نم ہو گیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ باران روشنی کو لے کر اتنا سیریس تھا۔ بے جان، میں اب کبھی ان کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتی۔ بے جان کی بات سن کر وہ بولے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کیوں؟ بے جان تشویش سے پوچھنے لگی۔ اس دن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک بار سوچ لوں، پھر مجھ پر ان کے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر بھی میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ بے جان، میں بھی جیتی جاگتی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، جذبات ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سیلا نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ اس کی بات سن کر بے جان حیران رہ گئی۔ جو لڑکی کبھی اپنے منہ سے کانا نہیں مانگتی تھی، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ بے جان اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر باران خان ان کا پوتا تھا تو سیلا ان کی نواسی تھی، وہ پوتے کے لیے نواسی کی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ ہم بیٹا خیر چھوڑو بے جان، یہ بات چھوڑ کر سیلا سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ربیکا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نہال کو جوس کا گلاس پیش کیا تھا۔ نہال نے جوس پیا اور جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ جب ربیکا نے اس کو آواز دے کر روکا، نہال تمہاری فائل میرے پاس رہ گئی تھی، میں لے کر آتی ہوں، ایک کام کرو تم بھی ساتھ چلو۔ وہ کیا ہے؟ نہ میری فائل اور تمہارے فائل ساتھ رکھی ہوئی ہے تو میں تو کنفیوز ہو جاؤں گی اور تم اپنی فائل کو آرام سے پہچان لو گے۔ ربیکا بول تم بہت نرمی سے رہی تھی، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا یہ سب کچھ سازش کے تحت کر رہی ہے۔ ربیکا کا کمرہ بالکل سامنے تھا، اس لیے نہال نے اس کے کمرے کی طرف جانے کے لیے زیادہ نہیں سوچا۔ ویسے بھی ربیکا کے کمرے میں کتنا ٹائم لگ جاتا تھا، یہی سوچ کر وہ ربیکا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب نہال کو ایک دم محسوس ہوا اس کا سر چکرا رہا ہو۔ وہ بڑی مشکل سے ربیکا کے کمرے تک پہنچا تھا جب اس کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو کے بیڈ پر گر گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ربیکا کے ہونٹوں پر بڑی گہری طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ نہال کے پاس بیٹھی اور اسے شرٹ لیس کرا دیا۔ اب اس کا کثرتی جسم ربیکا کے سامنے تھا۔ اس کے ورزشی بازوؤں کو دیکھتے ربیکا نے ہونٹوں کو ستائش سے سینکڑا تھا۔ وہ نہال کے ساتھ کچھ کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ نہال کو ایسا شو ضرور کروانا چاہتی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور ہوش سے بیگانے پڑے نہال کے ساتھ لگ کر مختلف زاویوں سے کیے تصویر بنا لیے جو دیکھنے والوں کو کچھ اور ہی بات ثابت کر دیتی۔ ربیکا نے یہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس آج کسی بہت ضروری کام کے باعث شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی غصہ نہیں تھا، وہ سب اس نے نہال کو جھوٹ کہا تھا اور گھر کا دروازہ بھی اس نے جان بوجھ کر کھولا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی آنکھیں کھولی تو کمرے کا منظر دیکھ کر چونک گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظر اپنے بازو سے لپٹی ربیکا پر پڑی جو بڑے آرام
آرام سے سو رہی تھی۔ نہال بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ربیکہ کے سر کے نیچے سے نکالا تو ربیکہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ یہ سب کیا ہے ربیکہ؟ وہ پریشان ہو کے بیڈ سے اٹھا، پھر فرش پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کے پہنی۔ تم ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے نہال، آج تم اور میں ایک ہو گئے ہیں، ربیکہ رومانوی انداز میں کہتے اس کے قریب آئی اور اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس کی بات سن کر نہال نے بغیر کچھ سوچے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ ربیکہ گال پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی ربیکہ، اور ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہال دانت پیس کر اسے جتانے لگا۔ مجھے پتا تھا تم اپنی بات سے مسکر جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہاری اور اپنی تصویریں لی تھی۔ اب یہ تم مجھ سے شادی کرو یا پھر میں یہ تصویریں تمہیں گھر والوں اور روشنی کو دکھاؤں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے استعمال کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ گے؟ ربیکہ نے بھی تمولا کے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ نہال کو ایک دم ہی اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے چلا کے کہا تھا۔ ربیکہ طنزیہ مسکرائی اور پھر نہال کے آگے فون کی اسکرین کر دی جہاں ان دونوں کی تصویر چل رہی تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر نہال کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ربیکہ بہت چالاک لڑکی تھی۔ نہال سمجھ گیا تھا ربیکہ نے سب کچھ اس کی بے ہوشی کے وقت کیا ہے، لیکن وہ کسی اور کو یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے نہال جانو، مجھے بتا دینا شادی کرنی ہے یا نہیں، ورنہ یہ تصویریں میں آگے فارورڈ کر دوں گی۔ پھر تو تمہیں ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ ربیکہ مکروا پن سے مسکرائی تھی۔ نہال اس کو غصے سے دیکھ کر روٹیاں بنچ کر رہ گیا تھا۔ کاش وہ ربیکہ کے گھر آتا ہی نہیں، یا کاش وہ جوس پیتا ہی نہیں جس میں ربیکہ نے نشہ آور دویات ملائی تھی۔ تمہیں تو میں نے دیکھ لوں گا، نہال درست لہجے میں اسے بول کر لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب دیکھتی ہوں نہال بابو، مجھ سے بچ کر تم کہاں جاتے ہو؟ نہال کی پشت کو دیکھ کر ربیکہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھا تھا، ارد گرد چند اسٹوڈنٹس ہی کینٹین میں موجود تھے۔ اسٹوڈنٹس چھٹیوں میں اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حیدر نے بھی پاکستان واپس آ جانا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا برگر کھا رہا تھا جب آیات کینٹین میں آتی دکھائی دی۔ کافی دن گزر گئے تھے، حیدر کی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ حیدر اس کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ آیات کو دیکھتی ہی حیدر نے اسے نظر انداز کر کے سر جھٹکا اور برگر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آیات اس کی یوں نظر انداز کرنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنی دکھی ہے۔ حیدر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آیات چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کمرے کے پیچھے کیا ہاتھ اس کے آگے کیا جس میں سرخ رنگ کا گلاب تھا۔ آیات کی اس حرکت پر حیدر سپڑا کے رہ گیا تھا۔ وہاں موجود چند اسٹوڈنٹس ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ حیدر یوں میری امی، آیات بہت آس بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر اسے پروپوز کر رہی تھی۔ حیدر نے ایک پل رک کے خود کو نارمل کیا اور پھر اگلے پل اس نے آیات کے ہاتھوں سے پھول لے کر زمین پر پھینک دیا۔ آیات صورت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیسی فیملی سے بلانگ کرتی ہو، کیونکہ شریف لڑکیاں یہ حرکتیں نہیں کرتی۔ اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو۔ آئندہ کے بعد اگر تم یونیورسٹی میں ایسی حرکت کرتی دکھی تو نہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ حیدر اسے درستگی سے بولتا لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ آیات کا نازک سا دل بہت بری طرح سے لوٹا تھا۔ وہ گھر آتی ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ربیکہ جب اتنی گری ہوئی حرکت کر چکی تھی تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ فوراً وہ تصویریں روشنی کو دکھاتی تھی، اور روشنی وہ اس کی بات کا کبھی اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ نہال اس سے پہلے ہی ایک بار بول چکا تھا کہ وہ ربیکہ سے شادی کر لے گا۔ اس نے روشنی کو یہ بات تو ڈرانے کے لیے بولی تھی، مگر اب سچ میں ربیکہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ پوری رات وہ یوں ہی پریشان رہا تھا، لیکن ایسے کوئی بھی حل مل نہیں سکا تھا، اور ملتا بھی کیسے۔ اس بات کا حل صرف یہی تھا کہ وہ یا تو ربیکہ کے پاس سے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دے یا پھر ربیکہ سے شادی کر لے۔ ربیکہ کے پاس سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی بارہانہ اور روشنی
روشنی والے مسئلے کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ اب ربیکہ نے اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ ان سب معاملات کی وجہ سے اس کے دل میں روشنی کے لیے محبت دبتی جا رہی تھی۔ وہ آفس تو آ گیا تھا مگر بہت پریشان تھا۔ ربیکہ اس کے کیبن میں آئی تو دیکھا وہ ٹیبل پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ ربیکہ نے نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری تو نہال نے چوم کر سر اٹھایا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ نہال دبی دبی آواز میں بولا تھا۔ غصے کے باعث اس کا دل کر رہا تھا تیز تیز چلائے، مگر ایسا کر کے نقصان اسی کا ہونا تھا۔ اسے اچھی خاصی جواب سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بس میں محبت کرتی ہوں تم اور پھر کل جو ہمارے درمیان ہوا اس کے بعد تو تم سمجھ سکتے ہو نا؟ ربیکہ نے اداسی سے کہتے اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ میری جان چھوڑنے کا کیا لوگی؟ نہال مجبور ہو کے پوچھ بیٹھا تھا۔ تم اپنا آپ مجھے دے دو۔ ربیکہ نے نہال کے گال پر ہاتھ پھیرا جسے نہال نے غصے سے جھٹک دیا۔ جسٹ شٹ اپ، اب جان سے مار دوں گا تمہیں۔ نہال اب آپے سے باہر ہوتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مار کے دکھاؤ، میں تو چاہتی ہوں تمہارے ہاتھوں سے مر جاؤں، لیکن یاد رکھنا مرنے سے پہلے میں تمہیں بھی کہے کا نہیں چھوڑوں گی۔ ربیکہ سینے پر ہاتھ باندھ کر طنزیہ مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کچھ دیر بعد نہال نے اس کو مخاطب کیا۔ ربیکہ کی تو مانو بانچیں کھل گئی۔ کیسی شرط؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہماری شادی میں میرے یا تمہارے گھر والے شریک نہیں ہوں گے۔ تمہارے میرے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ نہال نے اس کے آگے بہت مشکل شرط رکھ دی تھی۔ پہلے تو ربیکہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، لیکن پھر اس نے نہال کی شرط ماننے کا سوچ لیا۔ وہ نہال کے پیار میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اچھے برے کی تمیز بھول گئی تھی۔ مجھے منظور ہے، بتاؤ کب اور کہاں آنا ہے؟ ربیکہ نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ یا میں تمہیں بتا دوں گا، ابھی مجھے کام کرنے دو، نہال نے اسے ٹالنے کے انداز میں کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات سن کر ربیکہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی پشت کو نہال گورنے لگا۔ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ یقیناً ربیکہ پر بھاری پڑنے والا تھا۔